چاہیے کہ یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے. اور سبحان اللہ ہو سکے تو استغفار کے اور بھی بہت بڑے بزرگ. ایک شخص آیا آ کر کہتا ہوں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط کی پوزیشن آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں کہ وظیفہ عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا استغفار کرو. وہ چلا گیا. اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس، حضرت ربیع بن صبی رحمۃ اللہ، وہ دیکھ رہے تھے. دوسرا بندہ آیا کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. پھر تیسرا شخص آیا کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے. فرمایا استغفار کرو. چوتھا بندہ آیا وہ کہتا ہے کہ حضور میرے باغ میں فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے. فرمایا استغفار کرو. حضرت ربیع بن صبی کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی دوائی، چاروں کو ایک ہی وظیفہ، استغفار استغفار. ہائے ہائے بڑوں کی بڑی باتیں ہیں. قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے. آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی. اب ذرا قرآن سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. سبحان اللہ. ذرا سنیے گا. اپنے رب سے معافی مانگو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اب دے گا عطا کیا فرمائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے. کسی سے؟ استغفار سے. تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے. بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھیں. اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو. ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں اور استغفر اللہ. کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. بہت سارے استغفار کے سیکھ ہیں. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم. اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں. الگ الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں، مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے، معافی رب کو بہت پسند ہے. ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا، اس نے بہت گناہ کیے تھے. ایک بار اس نے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچا، گناہوں کے بارے میں غور و فکر کیا تو اسے شرمندگی ہوئی. اس نے نادم و شرمندہ ہو کر 3 مرتبہ کہا اللہم غفرانک اللہم غفرانک اللہم غفرانک. اے اللہ تیری بخشش، اے اللہ تیری بخشش، اے اللہ پاک تیری بخشش. اسی لمحے اس کو موت آ گئی اور اللہ پاک نے اس کی بخشش فرمائی. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم غفرانک اللہم غفرانک اللہم غفرانک. استغفار کرنا، توبہ کرنا، گناہ یاد کر کے شرمندہ ہونا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے. ایک سبحان اللہ اس کے بارے میں چند برکتیں آپ کو بیان کرتا ہوں. بڑی عظیم برکت یہ ہے کہ اس کی بدولت بندے کا تنگی اور غم دور ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا رہے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، ہر فکر و غم سے اسے خلاصی عطا فرماتا ہے. اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے. اتنی مہنگائی ہے، اتنی مشکلیں ہیں، اتنی تنگی ہے، لوگ قرضے میں ہیں، کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو. ارے بھائی سب کے پاس جاتے ہو، رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ استغفار کرنا شروع کر دو. فرمایا ادھر سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا. اس کی برکت سے اللہ پاک دلوں کے زنگ کو دور فرماتا ہے. آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کو معافی مانگنا، دل سے پکارنا کتنا پسند ہے. میں آپ کو بہت ہی خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں، اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بار اپنی مناجات میں عرض کیا یا اللہ یا رب. اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا لبیک یا موسیٰ. آپ نے عرض کی یا اللہ تو میرا مالک ہے، تو خالق ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں،
ارشاد ہوا مجھے یہ پسند ہے کہ جب مجھے کوئی میرا بندہ یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں۔ اللہ فرما رہا ہے، حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رب کیا یہ ہر مطیع بندے کے لیے ہے؟ کیا ہر نیک آدمی کے لیے ایسا ہے کہ جب تجھے وہ پکارے تو لبیک فرماتا ہے؟ سنو اللہ فرماتا ہے ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ فرما بردار تو تیری اطاعت کرتا ہے، وہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ اے ہے سنو میرے رب کیسا کریم ہے، فرماتا ہے اے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرا پھر کرم میری رحمت کس لیے ہے؟ برائی کرنے والا بھی گناہ کرنے والا